الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام للہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور ایمان کی حالت میں کہ وہ مسلمان تھا، تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے سابقہ گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام للہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو، یعنی اس شخص کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتا ہے۔ یہ صرف اس میں شرط یہ ہے کہ وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو خوشبو آتی ہے، حمک آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو کستوری کی خوشبو سے بھی پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے نصیب ہوگی جب اس کی ملاقات اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق رب العالمین سے ہوگی کل قیامت کے دن، تو اسے انتہائی خوشی ہوگی۔ تو یہ 2 خوشیاں روزہ دار کی مقدر ہیں۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اور اس کی جزا اور اس کا صلہ دوں گا۔ حالانکہ ساری عبادات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، سب کا مستحق اللہ رب العزت ہے، خواہ وہ عبادات مالی ہوں، قولی ہوں، فعلی ہوں، بدنی ہوں، روحانی ہوں، تمام کی تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن روزے کے لیے خصوصی طور پر فرمایا گیا، اس لیے کہ باقی جتنی عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ خیرات ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، دیگر حقوق ہیں، وہ سب لوگوں کو نظر آتے ہیں، معاشرے میں ہر ایک کو نظر آتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق روزے دار اور اس کے خالق کے ساتھ ہے، کے درمیان ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ ایک مخفی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر وہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، یا چھپ کر کھا پی لیتا ہے، تو کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس کے باوجود یہ آدمی رب کی رضا کے لیے صبح سے شام تلک یہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے تھا، میں اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ یعنی اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ اجر اللہ رب العزت فرشتوں کے سپرد نہیں کر رہے، بلکہ اس کا اجر خود خالق کائنات، مالک ارض و سما دیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے، صبر کرنے والوں کے لیے ان گنت اجر و ثواب ہے۔ تو روزہ دراصل صبر کا نام ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی کیلکولیشن کے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رمضان والقرآن یشفعان للعبد، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا،
اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پریشانی ہوگی۔ ایسی کیفیت میں روزے دار کا روزہ اللہ رب العزت کے حضور سفارش کی وہ اتھارٹی اللہ رب العزت سے طلب کرے گا، توفیق مانگے گا اور کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات فشفعنی فیہ، اے اللہ اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل سے میں نے روکے رکھا تھا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میری وجہ سے یہ آدمی ان تمام خواہشات کی تکمیل سے رکا رہا، فشفعنی فیہ، لہذا مجھے سفارش کی توفیق عطا فرما، مجھے قوت گویائی کی ہمت عطا فرما۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن، قرآن کریم بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہی سفارش کی توفیق مانگے گا کہ اللہ یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، قیام اللیل میں میری تلاوت کرتا تھا، تلاوت اور تہجد میں تراویح میں یہ تلاوت کیا کرتا تھا، یہ کھڑا رہتا تھا، یہ بیٹھے ہوئے تلاوت کرتا رہتا تھا، اور اپنے ضروریات کے کاموں کو چھوڑ کر میرے ساتھ اس کا تعلق مضبوط تھا، شفعنی فی، میری بھی سفارش قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اس رمضان اور قرآن کریم کو دونوں کو سفارش کرنے کی ہمت توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور اس طرح یہ آدمی جو ہے یہ ان تکلیفوں سے، مشقت سے، مشکلات سے بچ کر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ تو یہ روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا تو یہ روزہ سفارش کرنے کے لیے آ جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارۃ الرجل فی دینہ و اہلہ و مالہ و جیرانہ فتنۃ الرجل، کہ آدمی بعض اوقات پڑوسیوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے فطروں میں مبتلا ہوتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور قدم قدم پر آدمی کی آزمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے کیا چیز انسان کو بچاتی ہے؟ فرمایا رمضان کے روزے، صدقہ خیرات، اور یہ عبادت، نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ آدمی کو ان فتنوں سے، ان آزمائش سے بچا لیتے ہیں، بلکہ یہ کفارہ بن جاتے ہیں، فتنوں سے تحفظ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، محافظ بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ اندازہ کیجئے کہ قدم قدم پر آدمی کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات معاشرے میں، پڑوسیوں کی طرف سے، دیگر معاملات میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت عظیم فرمان ہے کہ رمضان کے روزے اور دیگر عبادات یہ اس کو ان فتنوں اور آزمائش اور مشکلات اور ڈپریشن اور پریشانیوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے رمضان کے روزے کا، اور یہ وہ فوائد ہیں جو دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، یہ وہ مقاصد ہیں جو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا نقد فائدہ انسان کو دنیا میں ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور رب کی رضا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید رمضان کے روزوں کو کفارے کا ذریعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرمضان الی الرمضان والجمعۃ الی الجمعۃ والحج الی الحج کفارۃ لما بینہن، کہ اگر ایک شخص نے حج کیا ہے پھر جب دوبارہ حج کرے گا تو درمیان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسے جمعہ پڑا، اگلے جمعے تک اس سے جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، وہ اگلے جمعے سے پچھلے جمعے تک سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اور اسی طرح پچھلے سال اس نے رمضان میں روزے رکھے تھے، اور صرف رب کی رضا کے لیے ان کے لوازمات اور شرائط اور آداب کا خیال رکھ کر، اور اس سال پھر روزے رکھے گا، تو ان 2 سالوں کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے، اس سے لغزشیں، کوتاہیاں،
یہ رمضان کے روزے اس کے کفارہ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ وہ فضائل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بیان فرمائے ہیں، اور پھر خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ورغلائے نہیں، وسوسے نہ ڈالے۔ اب اس میں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ رمضان سے قبل گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بے شمار گناہ ہیں، اور شیطان ان کو وسوسے میں ڈالتا ہے، تو رمضان میں بھی وہ اسی طرح انہیں کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ تسلسل جاری رہتا ہے، گناہوں کا، نافرمانیوں کا، بغاوتوں کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، تو ایسے آدمی کو تو فائدہ نہیں ہوتا، تو کہاں شیطان بند ہوا؟ اکثر لوگوں کو یہ ایک اعتراض یا اشکال استفسار کرتے ہوئے پایا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفیدت مرادت الشیاطین، اور سلسلت بھی آتا ہے کہ بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جو چھوٹے شیطان ہیں تو وہ تو آزاد ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بغاوت پہ اتراتا ہے، تو وہ گناہ اس کی فطرت میں، اس کی عادت میں، اس کی روٹین میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ گناہ کرتے کرتے گناہ کا خوگر اور گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ اس کی عادت اور روٹین بن جاتا ہے۔ اب وہ اگر گناہ شیطان اس کو چھوڑ بھی دے تو شیطان 11 مہینے میں اس کو ایسی لائن پر لگا دیتا ہے، ایسے ٹریک پر چڑھا دیتا ہے کہ وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اب شیطان چھوڑ بھی جائے تو وہ آدمی اگر اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں نہ لے، اگر اللہ رب العزت اسے اپنے خاص بندوں میں شامل نہ کرے اور اللہ توفیق نہ دے، تو پھر شیطان کے چھوڑنے کے باوجود بھی وہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ گناہ اس کی روٹین بن گیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کئی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کوئی اور ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، شوگر ہے، کوئی تکلیف، درد ہو رہا ہے کسی جسم میں، کسی عضو، اور وہ تھوڑا سا زیادہ عرصہ تک رہ جاتا ہے، پھر آدمی اس کا علاج کرواتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماری ختم ہونے کے باوجود وہ آدمی پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس کو تکلیف ہے۔ اب کھانستا تھا، مثال کے طور پر پہلے کھانستا تھا، بیماری ختم ہو گئی، کھانس رہا پھر بھی، لنگڑا کے چلتا تھا درد میں، اب یہ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں لنگڑائے گا۔ کیوں؟ اب یہ اس کا عادت بن چکی ہے، کھانسنا یا لاغر پن یا کوئی بھی جو بیماری اس کو چھوڑ چکی، وہ آہستہ 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 اس روٹین سے باہر آئے گا۔ تو یہ گویا کہ جو اس آدمی، یہ آدمی گناہ کا خوگر ہو چکا تھا، اب شیطان چھوڑ بھی جائے تو یہ اسی روٹین پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، یہ گناہ اس کے رگوں پہ میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اس کا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ضمیر جھنجھوڑتا نہیں اس کو، نفس لوامہ مر چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ حدیث پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں بالکل صحیح احادیث ثابت ہیں، یہ سچے ہیں، یہ مستند ہیں، اس میں کوئی بھی کلام یا ضعف نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ رمضان کے روزے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزے ہم رب کی رضا کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے
ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں بتاتا چلا جاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے اس لیے رکھنے چاہیے کہ یہ اس سے دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، بیماریوں کا یہ علاج ہے، بے شمار بیماریوں کا یہ علاج ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں بھی آتا ہے، اور دنیا کے جو اطباء ہیں، میڈیکل سائنس ہے، وہ ہر سال رمضان سے پہلے اخبار میں عیسائی بھی بتاتے ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ جی روزے کے طبی فوائد ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہندو بھی روزے رکھتے ہیں، اور خود میں نے دیکھا ہے ہندو بھی روزے رکھتے ہیں، غیر مسلم روزے رکھتے ہیں۔ باقاعدہ پچھلے سال اخبار میں آیا کہ کئی غیر مسلموں نے بھی رمضان کے روزے رکھے۔ انہوں نے روزے اس لیے نہیں رکھے کہ اللہ کو راضی کر لیں، یا یہ اسلام کا حکم ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، یا کہ اللہ کے حکم کی مخالفت پر ہمیں گناہ ملے گا، یا ہماری آخرت سنور جائے گی، یا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یا یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے کلمہ گو لوگ، مسلمان کہلانے والے بھی روزہ رکھتے ہیں دنیاوی فوائد اور طبی فوائد کی غرض و غایت سے۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی ایسی نیکی کی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ اگر اب دنیا کی خاطر ہم یہ عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوا، اس کا ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی فائدہ ہو گیا تو وہ ایک عارضی فائدہ ہوگا۔ اب ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، بریک کی طرف، اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی، اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔
شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو و سماعت کی ہے۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو اپنی رب کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر، اور ہم پر جو اللہ کی طرف سے چیزیں واجب ہیں، فرض ہیں، لازمی ہیں، ان فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی خاطر، تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، اور جو ہم پر اللہ کی طرف سے چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، عہدہ برا ہو جائیں۔ تو رمضان کے روزے یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، یعنی اسلام کے ستون 5 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے توحید اور رسالت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا، یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن ہے نماز، اور تیسرا ہے رمضان کے روزے، اور چوتھا ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس مال ہو، نصاب پورا ہو، سال پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح حج بھی
من استطاع وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ پہنچنے کی اس پر حج بھی فرض ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک ستون بھی گرا دیا جائے تو اسلام کی بلڈنگ نامکمل ہوگی بلکہ منہدم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے روزے ہم پر اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت کے متعلق بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کتب علیکم لکھ دیے گئے ہیں، لازم قرار دیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، اور اس کے اوقات، اس کے آداب، اس کے لوازمات اور اس کی شروط، یہ سب قرآن کریم میں کچھ اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ اور رمضان کے جو روزے ہیں یہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ روزے فرض ہو جاتے ہیں، اور رمضان شوال کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب روزوں کی فرضیت کس شخص پر ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو یقین بات ہے کہ نماز تو 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، اس کے لیے بلوغت شرط نہیں۔ البتہ رمضان کے روزوں کے لیے بلوغت شرط ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی ابھی نابالغ ہے تو اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں، لازم نہیں، یعنی اگر وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، مجرم نہیں ٹھہرے گا، اس سے بارز پرس نہیں اللہ کے ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الاقلام عن ثلاث، ان 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کا کوئی محاسبہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، یہ مکلف نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بچہ ہے حتیٰ یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور ایک ہے سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور تیسرا ہے مجنون یا پاگل، جنون کی کیفیت میں حتیٰ کہ وہ افاقے میں آ جائے۔ تو بچے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مرد اور عورت بالغ ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، تو اس پر رمضان کو روزے فرض ہوں گے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ آپ میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، اور اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے وہ رمضان کے روزے رکھ کر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ اور یہ آیت قرآن حکیم سورہ بقرہ میں 2 مقام پر ہے۔ تو یہاں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح دائمی مریض ہے، مسافر ہے، انتہائی بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، وہ بھی، ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو اس کے علاوہ صحت مند، بالغ، عاقل، مسلمان مرد عورت، مقیم، صحت مند پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب مرض کس حد تک ہو، جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو اگر کوئی ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے روزہ مشقت کا سبب ہے، یا بیماری میں اضافے کا سبب ہے، یا اس سے آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، یا آپ کے علاج میں یہ رکاوٹ ہے، تو ایسی صورت میں ایسے مریض، وہ عارضی مریض ہو یا دائمی مریض ہو، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مرد خاتون کو جس میں روزے کی وجوب اور فرضیت کی شرائط پوری ہیں، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسی کیفیت میں روزہ چھوڑنا، روزہ ترک کرنا، یہ اللہ کے احکام کی بغاوت ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، اور یہ فرض کا ترک ہے جس پر کل قیامت کے دنیا میں بھی مواخذہ ہوتا ہے، اللہ بھی کل قیامت کے دن بھی مواخذہ ہوگا، اور اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک بڑی طویل حدیث کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کی ہے، اور امام بہقی نے سنن کبریٰ میں بہقی میں نقل کی صحیح سند کے ساتھ۔ طویل حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات کو سویا اور دو آدمی خواب میں میرے پاس آتے ہیں، اور غالباً جبرائیل اور میکائیل تھے، اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے پکڑتے ہیں اور آپ کو لے جاتے ہیں کہیں۔ اب اس میں کئی مراحل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل کی معیت میں کئی مقام سے گزرے ہیں، بہت سارے منظر دیکھے ہیں، جنتی بھی دیکھے، جہنمی بھی دیکھے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، سود خوروں کا انجام، زنا کرنے والے مرد عورتوں کا انجام، اور دیگر بے شمار۔ تو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دونوں لے کر گئے، اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کے ٹخنوں سے ان کو باندھا گیا ہے، ٹخنوں سے ان کو باندھا گیا ہے اور ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، یعنی ٹانگیں ان کی اوپر ہیں اور سر ان کا نیچے لٹک رہا ہے، اور ان کے جبڑے جو ہے وہ چھید دیے گئے ہیں، اور ان میں سے خون بہ رہا ہے، جبڑوں میں سے خون بہ رہا ہے۔ تو میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام غالباً تھے وہ دونوں، انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے بتایا کہ ہؤلاء الذین یفطرون الصوم قبل تحلتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کو وقت سے پہلے چھوڑ دیتے تھے، یعنی روزہ خور ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو بظاہر گھر والوں کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ یا مجلس میں سحری کھا لیتے تھے، لیکن چوری چھپے پھر روزہ توڑ دیتے تھے، روزہ خور ہیں۔ ان کا یہ انجام ہے، بدترین انجام ہے کہ ان کو ٹخنوں سے، دونوں پاؤں کے ٹخنوں سے باندھا گیا ہے، الٹا لٹکایا گیا ہے، جبڑے چیر دیے گئے ہیں اور مسلسل خون بہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ تو یہ روزہ خوروں کا کوئی اچھا انجام نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی رب کی رضا کے لیے، رب کے احکام پر لبیک کہتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کے مقرب اور نیک بندوں میں سے بن جائیں۔ اور خاص طور پر ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، وہ بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلے زینے پر پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسرے زینے پر پاؤں رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر پاؤں رکھا، آمین کہا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے متعجب اور حیرت زدہ ہوئے کہ آج خلاف معمول ہمارے سید الانبیاء، امام الانبیاء، قائد، رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول آمین 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 کہا، اور ہم نے سنا کچھ بھی نہیں۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پاؤں رکھا پہلے اور دوسرے اور تیسرے زینے پر، تو سید الملائکہ جبریل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جس شخص نے، جس مرد اور عورت نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا لیا، یعنی اس کی زندگی میں، اس کے ہوش و حواس میں اس کے ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ تھا، اور یہ ان کی خدمت کر کے، حسن سلوک کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کے مسائل کو حل کر کے جنت نہ پا سکا، بلکہ ان کی نافرمانی کرتا رہا، بدسلوکی کرتا رہا، بد اخلاقی سے پیش آتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، ان کو تنگ کرتا رہا، ان کو ستاتا رہا، اور حتیٰ کہ وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک وہ فوت ہو گئے، تو فرمایا رغم انف امرین، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ویل، ہلاکت ہو، تباہی و بربادی ہو اس شخص کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے ابعد اللہ،
اللہ رب العزت اس کو اپنے سے، اپنی رحمت سے اور اپنی بخشش سے اور اپنی جنت سے اس کو دور کر دے۔ یہ جبریل علیہ السلام نے اس شخص کے خلاف دعا کی اور سید الملائکہ سید الرسل نے آمین کہا۔ فرمایا کہ ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے وہ مرد یا عورت آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، اس کی ناک آلودہ ہو، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے دوری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں زندہ تھا، صحت مند تھا، مقیم تھا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اور اس رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، گناہوں سے اپنے آپ کو دھو نہ سکا، رب کے قریب نہ ہو سکا، جیسے رمضان سے پہلے تھا ایسے رمضان آیا، انہی گناہوں میں، نافرمانیوں میں اور انہی مستیوں میں رہا اور روزے نہیں رکھے، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، تو ایسے شخص کے لیے بدبختی ہے، ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، یہ اللہ کی بخشش اور رحمت سے دور ہو، جنت سے دور ہو۔ بد دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، اور آمین کہنے والے سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ یہاں ایک منٹ کے لیے ہم ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے غور و فکر کرے کہ آج اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں یا وہ ہمیں نظر آتے ہیں، شکوہ کناں ہیں کہ دیکھیں جی بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہم آزمائشوں میں ہیں، ہم فلاں میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ حقیقت کی طرف نہیں دیکھتے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان کے روزے اس پر فرض تھے، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے میں آپ میں سے زندہ ہو، موجود ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو، رمضان کے روزے فرض ہوں، فلیصمہ، اسے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اس پر فرض ہیں، لازمی ہیں۔ اور اگر اس نے نہیں رکھے، فرض تھے اور رمضان کے روزے وہ روزہ خوری کرتا رہا، رب کی نافرمانی کرتا رہا، رمضان کے مہینے کی حرمت کو پامال کرتا رہا اور پان کھا کے پچکاریاں مارتا رہا اور سرے عام اسلام کی دھجیوں کو اڑاتا رہا، تو اگر جبریل علیہ السلام نے اس شخص کے خلاف جو بد دعا کی ہے اور سید الملائکہ نے بد دعا کی اور سید الانبیاء نے آمین کہی، میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ شخص اس مصیبت کے زد میں، اس آفت کی زد میں ضرور آئے گا۔ پھر وہ کل یہ نہ کہے کہ میرے اوپر آزمائشیں کیوں ہیں، پریشانیوں کیوں ہیں، میں ڈپریشن میں کیوں ہوں اور میں پھنس کیوں گیا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر جو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے اس رحمت کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے دامن کو ان رحمتوں برکتوں سے بھر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔